وہ سب یہی کہہ رہے صاحب دین نے ہمیں روکا ہوا ہے، ہم بھی پیسے لے لیتے، ہم بھی کر لیتے، وہاں سے وہاں تک چلے گئے ہوتے، لیکن عزیزان گرامی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، توجہ چاہوں گا، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے دیندار نقصان میں، اب دنیا کی مانے یا اللہ کی مانے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ساری دنیا خسارے میں ہے، دیندار فائدے میں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے دیندار فائدے میں ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے دیندار نقصان میں ہے۔ ہم ساری دنیا کی مانے یا اللہ کی؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ساری دنیا کہتی تھی کہ ابو طالب کافر ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب نے نہیں پالا، میں نے پالا ہے۔ ہم دنیا کی مانے یا اللہ کی مانے کہ ابو طالب کا ایمان کتنا بڑا ہے کہ پروردگار عالم ان کے ابو طالب علیہ السلام کی عظمت میں باوجود چاہیے کہ اللہ کا دیا ہونا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے ایک کڑوا دودھ پینا پڑے گا، اس لیے کہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، مگر کیونکہ اللہ نے کی ہے تو ماننا پڑے گی، اسی کو بندگی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے کہا ہے، ختم بات۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آدھا دین مان لے اور آدھا نہیں مانے۔ بھائی ایک بات سمجھ میں آ گئی وہ مان رہے، دوسری بات قرآن میں ضرور آئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی لہٰذا نہیں مان رہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر قرآن میں آ گیا ہے، معصوم نے فرما دیا ہے، معصوم کی سیرت پائی جاتی ہے، تو آدھا دین نہیں ماننا، پورا دین ماننا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہاں صاحب کیا کریں مولانا، ہم زکات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم فلاں کام بھی کر لیتے ہیں، فلاں نیکیاں بھی دی ہیں، اور ہم نے بڑے صدقات خیرات بھی دیے ہیں، اور ہم نے امام بھارت بنائی ہے، مسجد بھی اور مدرسے میں بھی صدقہ دیتے رہتے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں مگر ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو عزیزان گرامی ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب روڈ پر یہ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہیں پولیس مین روک لے، یعنی ٹریفک پولیس والے روک لیں اور ان سے کہیں کہ لاؤ ڈرائیونگ لائسنس لا کر دکھاؤ، اور یہ اپنی وزارت کا کارڈ دکھائیں کہ ہم وزیر ہیں بھائی، کبھی وہ دکھائیں کہ ہم فلاں جگہ ڈائریکٹر ہیں، کبھی کارڈ دکھائیں مثال کے طور پر کہ ہم فلاں انجمن کے صدر ہیں، وہ کہیں گے یہ سارے کارڈ اپنے پاس رکھیے، ہمیں تو وہی دکھائیے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تم ساری چیزیں لے کر آ گئے، نماز کا کارڈ جب تک نہیں ہوگا کوئی کام نہیں کرے گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے کیا نماز قبول تو سب قبول، جب نماز ہی نہیں ہے تو قبول ہونے کی تو بات ہے۔ کہہ رہے نماز قبول تو سب قبول، بات بھی فروعات دین کی ہے، عقیدے کی نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے۔ عقیدے کا تعلق یعنی اصول دین کا تعلق البتہ ہے، فروعات دین میں جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، وہ سب قبول ہوگی اگر نماز قبول۔ اور جب نماز ہی نہیں پڑھی تو کہنے صاحب ہم تو حج بھی کر کے آئے، ہم نے تو زکات بھی دی ہے، ہم نے تو مدرسہ بھی بنوایا ہے، کہا یہ ساری چیزیں اس وقت قبول ہوں گی، یہ سارے زیرو زیرو ہے، زیرو زیرو، جب تک ان کے آگے ایک نہیں لگے گا ان زیرو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر 10,000 کام کیے تو 10,000 زیرو تصور کر لیجیے کتنے بنے گے، ملینوں بن جائیں گے، مگر ان کے آگے جب تک ایک نہیں لگے گا ان زیرو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ ایک لگے گا نماز کے ذریعے سے۔ ایک سلوات اور پڑھ لے محمد والے۔ تو معیار کون دے گا؟ معیار دے گا دین، معیار دے گا قرآن، معیار دے گا اہل بیت، ہمارے اپنے ہاتھ کا معیار نہیں ہوگا۔ آدھا آدھا ماننا یہ معیار نہیں ہے، کچھ جو مرضی کا، پسند کا، دل کا وہ مان دیا، جو دل نہیں مان رہا اسے نہیں مانا۔ کہنے لگے مولانا دل نہیں مان رہا کہ نماز سفر کے اندر نماز آدھی پڑھے، بھائی ہم تو جہاز میں آئے ہیں مثال کے طور پر اسلام آباد، لاہور میں اسلام آباد، ہمیں 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا۔ پہلے زمانے کا تھا یہ کہ جب 6 مہینے سفر رہتے تھے تو اللہ نے کہا کہ آدھی پڑھو نماز، اب تو بڑے آرام سے آ گئے، دل نہیں مانتا اتنے آرام دہ سفر کے بعد کہ ہم 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو بھائی دین تمہارے دل پر چلنے کا نہیں ہے، مشیت پر چلنے کا نام ہے۔ تمہارا دل نہیں مانتا مت مانے، حکم الہی تو یہی ہے، معصوم کا فرمان تو یہی ہے، سیرت اہل بیت تو یہی ہے، نبی کا فرمان تو یہی ہے۔ بعض لوگ آدھی آدھی بات ماننے کو تیار ہیں، کہتا بات یہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک میرے بزرگ استاد تھے، وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ آدھا مانیں گے آدھا نہیں، وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اور آدھا دین اور کچھ چیزیں مان لی اور کچھ چیزیں چھوڑ دی، ان کی مثال ایسی ہے
کہ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تیرنا آتا ہے؟ کہنے لگا آدھا آتا ہے۔ بھائی آدھا کیسا آتا ہے؟ کہنے لگے کودنا تو آتا ہے، باہر نکلنا نہیں آتا۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جو آدھے دن ایک سلوار بھیجے ذرا محبت والا۔ ایک اور سوال سنیے۔ جو چیز دین دے رہا ہے وہی معیار ہے، اس سے ہٹ کر میری طبیعت، میرا مزاج، میری عادت ضرور ہوگی مگر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، لہذا ساری دنیا عورتوں کو، خواتین کو کمزور سمجھتی ہے۔ پروردگار عالم نے، اور اس زمانے کے کو پیش نظر رکھیے گا کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے، خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ دلیلیں بنائی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی عورتوں۔ لہذا خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ماضی میں رہی، اور کمال ہے مادر سیدہ فاطمہ زہرا کا بھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کمال فضیلت یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو مشورے کے حد تک بھی نہیں مانا جاتا تھا، اس معاشرے میں اگر تاجروں کی تقدیر کا کوئی فیصلہ کرتا تھا تو وہ خدیجہ الکبریٰ۔ تاریخ سمجھنے والے، جاننے والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے تاجر سال میں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے گھر آتے تھے۔ پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، بیوی اس جانب کرسی پر بیٹھی ہوتی تھی، بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، اور جو حضرت خدیجہ فیصلہ کریں گی وہی مانا جائے گا۔ اس درجے پر حضرت ملکۃ العرب سیدۃ التجار حضرت خدیجہ کا لقب۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت میں بالغ الانصار۔ عظیم عظمت ہوگی حامل شخصیت۔ عزیزان گرامی، دو چار جملے اور جناب سیدہ کے لیے، جناب خدیجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، مگر ان کے توسط سے معاشرے کے درد بھی حل کر رہے ہیں، ان کے نام پر معاشرے کی بیماریوں کو بھی دور کرنا ہے۔ معاشرے کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے، ماضی میں کنیزیں بنایا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، ماضی میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ ممکن ہے میں اگر ایک جملہ کہوں تو ممکن ایک مرتبہ ایک احساس تھا کہ یہ کیا کریں۔ آج بھی کنیز بنایا جاتا ہے، آج بھی عورتوں کو کنیز بنایا جاتا ہے۔ کیسے بھائی؟ ماضی میں کنیز بنایا جاتا تھا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، آج بھی ریسپشن پر بٹھا کر، استقبالیے پر بٹھا کر، ہوٹلوں کے استقبالیے پر اور اداروں کے استقبالیوں پر عورتوں کو بٹھا کر آج بھی انہیں کنیز بنایا ہوا ہے۔ وہ ادارہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ ریسپشن پہ لڑکی نہ بیٹھے، مجھے معاف کریں۔ کسٹمر نہیں آئیں گے اگر عورت کو آگے پیش نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی کنیز ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج بھی عورت تنخواہ کے نام پر اپنے حق کو بیچ رہی ہے، اپنی عزت کو، اپنے آبرو کو، اپنے احترام کو، اس چار دیواری کو، اس ادب کو، اس عفت کو، اس عصمت کو۔ آج وہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس نئے ڈھنگ کے ساتھ چونکہ نیا انداز ہے، نیا طریقہ ہے، تو بہت سے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اور پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مسکرا کے بات کرے۔ شریعت کہتی ہے اجنبی سے مسکرا کے بات کرنا عورت کے لیے مکروہ۔ دین کہتا ہے بیوی کے نام پر مجلس ہو رہی ہے لہذا مجھے کہنے دیجیے۔ دین کہتا ہے کہ عورت کو مسکرا کے بات نہیں کرنی اجنبی سے، اور ڈائریکٹر صاحب جنہوں نے بٹھایا ریسپشن پہ، استقبالی پہ، وہ کہتے ہیں مسکرا کے بات کرنی ہے تاکہ کسٹمر آپ سے بات کرے، تاکہ گاہک آ جائے، تاکہ ہمارا ٹکٹ بک جائے، تاکہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہوٹل بھر جائے۔ لہذا آج بھی عورتوں کے ساتھ کوئی کچھ ہو رہا ہے جو ماضی میں، ڈھنگ بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے۔ لیکن سلام ہو اس بیوی کے اوپر کہ جو اس دور میں بھی، کہ جو دور عورتوں کے استحصال کا دور تھا، جو عورتوں کے کچلنے کا اور عورتوں کو نظر انداز کرنے کا دور تھا، اس دور میں جب عورت کو اس قابل یہ کیا مشورہ دے گی، اس دور میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے ثابت کیا کہ نہیں،
اگر اللہ کی کنیز خاص کوئی ہو جائے تو اللہ اسے برکتیں عطا کرتا ہے اور بردوں پر حاکم بن جاتی ہے. لہذا حضرت خدیجہ کا جو معیار فکر تھا وہ اس درجے کا تھا کہ بڑے بڑے تاجر بازار اوقات لگتا تھا، کبھی مکے کے صحرا میں لگتا تھا، کبھی مدینے کے صحرا میں لگتا تھا. بازار اوقات میں پوری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے مشورہ ہوتا تھا، اور جب حضرت خدیجہ طے کر دیتی تھی تو وہی بازار کی تقدیر بن جاتی تھی. اللہ اکبر. حضرت سے ملنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات آتی تھی. لہذا ایک پادری اس زمانے کا ایک عیسائی رہنما حضرت خدیجہ سے ملنے کے لیے حضرت کے گھر گئے. بات بنی ہے، اس نے رستے سے گزرتے ہوئے نبی مکرم کو دیکھا تو غور سے دیکھتا رہا. بعد دے کر کہا خدیجہ تم اپنے غلام کو ذرا بھیجو اور اس جانے والے جوان کو روکو، اس کی چال بتاتی ہے کہ جس کی مجھے مدت سے تلاش ہے یہ وہی ہے. ایک سلوات بھیج دے ذرا محمد والے. ایک سلوات اور پڑھ لیں محمد والے. لہذا حضرت خدیجہ کا غلام گیا اور جانے کے بعد نبی مکرم کو روکا کہ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے. قریب آ کے کہتا ہے یہ پادری یہ عیسائی رہنما کہ اگر آپ مجھے اپنا پیراہن ہٹا کر اپنے پشت مبارک کو دکھا دیں تو آپ کا احسان ہوگا. حضرت نے پشت مبارک کو دکھایا تو مہر نبوت کو دیکھ کر کہا کہ جس کی مجھے مدت سے تلاش ہے وہ آپ ہی ہے. میرے بزرگ بتاتے آ رہے ہیں کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، خاتم الانبیاء آنے والا ہے، اور جس کے چال اور جس کا حلیہ ایسا ہوگا میں آپ میں وہ ساری چیزیں پا رہا ہوں. نبی سے گفتگو کرنے کے بعد پلٹ کر گیا حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ یہ جو جوان چاہ رہا تھا اگر تم اپنی دنیا سنوارنا چاہتی ہو تب بھی اس سے شادی کرو اور اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہو تب بھی اس سے شادی کرو. حضرت خدیجہ نے ایک پیغام بھیجا نبی مکرم سے عقد کے لیے، مگر اس سے پہلے تجارت پر نبی کو بھیجا. اپنے کاروان کا سالار بنا کرتا تجارت کا کاروان جب جاتا تھا حضرت خدیجہ کا سینکڑوں دسیوں اونٹوں پر لگا ہوا سامان جب جاتا تھا حضرت خدیجہ نے نبی مکرم کو اس کاروان کے اندر ذمہ دار بنا کر بھیجا. اپنے خاص غلام کو بھی بھیجا کہ تمہارا صرف کام یہ ہونا چاہیے کہ تم دیکھو کہ یہ عبداللہ کا فرزند کس انداز سے تجارت کرتا ہے. ہمیشہ جب یہ کاروان لوٹ کر آتا تھا، جلدی سے کر دیتا ہوں، جب کاروان لوٹ کر آتا تھا تو اونٹ یعنی جانور اور سواریاں لاغر اور ناتوان ہو چکے ہوتے تھے. بہت سے کے مرنے کی خبر آتی تھی کہ صاحب جو 50 آدمی گئے تھے ان میں سے 5 آدمی مر گئے، اور سامان بھی کبھی صحیح آتا تھا اور کبھی تجارت میں ناکامی رہتی تھی. لیکن اس دفعہ جب پلٹ کر آئے تو سارے جانور بھی صحیح و سالم ہیں، جتنے افراد گئے تھے وہ بھی سب لوٹ کر آ رہے ہیں. کامیاب ترین سفر ہے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا، اپنے غلام سے پوچھا. اس نے کہا یہ جو عبداللہ کے فرزند آپ نے ہمارے سالار بنا کر بھیجے تھے ان کی برکتیں تو بڑی عجیب تھی. یہ جہاں جاتے تھے ان کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں آ جاتی تھی. یہ ایسی جگہ پر بھی رکوا دیتے تھے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا تھا اور ایک ارادہ کرتے تھے پتھر کے نیچے سے پانی نکل کر آ جاتا تھا. انہوں نے ہمیں کہا خبردار اپنی جنس کی تعریف مت کرنا. جو دکاندار بیٹھے ہیں ذرا توجہ کریں، توجہ چاہوں. نبی مکرم نے فرمایا خبردار اپنی چیزوں کی بیچتے وقت تعریف مت کرنا، مکروہ ہے. ہمارے یہاں تو تعریف کرنے کے نئے ڈھنگ کیا ہے، اتنی روشنیاں لگا دو. بھائی ہم کب منہ سے بول رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے، یہ جب اندھیرے میں لے جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ کیا ہے. کم لائٹ والی جگہ پر لے جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوا کیا ہے. اتنی روشنیاں لگا دی کہ وہ چیز چمک کر کچھ اور ہو گئی. ڈھنگ بدل گیا نا تعریف کرنے کا. ہم نے تو زبان سے تعریف کی ہے، ہم نے وہ ماحول ایسا بنا دیا کہ جس سے تعریف ہو رہی ہے. نبی فرمانے مکروہ ہے اب بیچنے والے کے اوپر کہ وہ اپنی چیز کی تعریف کرے. مکروہ ہے بیچنے والے کے اوپر کہ وہ بازار کھلنے سے پہلے بازار کھولے اور بازار بند ہو جانے کے بعد تک بازار اپنی دکان کھولے رکھے. مکروہ ہے. اس لیے کہ لالچی ہے، اسے اللہ پر توکل نہیں ہے.